وطن محبت ہم نے بازاری نہیں کی, وطن کے ساتھ ہم نے غداری نہیں کی. ایک شعر اور ذہن میں رچ کر رہا ہے کہ خود کو مہان ہم نے بتایا نہیں کبھی, خود کو مہان ہم نے بتایا نہیں کبھی, یعنی معیار اپنا گھٹایا نہیں کبھی, کر کے تمام نیکیاں دریا میں ڈال دی, احسان کر کے ہم نے جتایا نہیں کبھی. بہت بہت مبارکباد. شاہد پرتاپ گڑھی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اپنا کلام پڑھ کے رخصت ہوئے. دوستو, میں اس موقع پر چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک بچہ موجود ہے جو یوم جمہوریہ کے تعلق سے اپنی کچھ بات رکھنا چاہتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے, ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بچے کا نام محمد آیان ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور جو کچھ انہیں کہنا ہے. مہمان خصوصی, اساتذہ کرام اور میرے پیارے دوستو, میں جشن یوم جمہوریہ کے اس موقع پر ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں کہ وطن آواز دیتا ہے وطن کی شان بن جاؤ, وطن آواز دیتا ہے وطن کی شان بن جاؤ, اٹھو اٹھ کر نئی تاریخ کا عنوان بن جاؤ. جیسا کہ آپ سب بے حسن بے خوبی واقف ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں جشن یوم جمہوریہ 1950 سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. سامعین حضرات, ملک کو آزاد کرنے کے لیے خصوصاً علماء اور عواماً تمام مذہب کے لوگوں نے بڑی جد و جہد کی, تب جا کر کے یہ ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. لہذا ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک دستور, ایک آئین کی اہم ضرورت تھی, کیونکہ یہاں پر مختلف مذہب کے ماننے والے, مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ رہتے ہیں. لہذا ہمارے مسلمانوں کی رہنمائی کی قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ہمارے ملک کا دستور بن کر تیار ہوا. 26 جنوری 1950 میں اسے پورے ملک بھر میں نافذ کیا گیا. اس لیے ہم سب اس تقریب کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے اسلاف جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ہم ان تمام شہید وطن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اس شعر کے ساتھ کہ خشک ہو کر بھی مہکتے ہیں گلابوں کی طرح, خشک ہو کر بھی مہکتے ہیں گلابوں کی طرح, چند چہرے جو مقدس کتابوں کی طرح. ہم تمامی لوگوں کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اپنے اسلاف جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ان کی قربانیوں کو نظر انداز نہ کرے اور ضائع نہ ہونے دے. آج انہیں کی کاوشوں کا صلہ ہے کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہیں. جیسے پنڈت جواہر لال نہرو, مہاتما گاندھی, مولانا ابوالکلام آزاد, لال بہادر شاستری, بہادر شاہ ظفر, امبیڈکر صاحب وغیرہ وغیرہ کی اہم کاوشوں سے ہندوستان آزاد ہوا. کبھی زمین سے تو کبھی آسمان سے گزرے ہیں, کبھی زمین سے تو کبھی آسمان سے گزرے ہیں, قدم قدم پہ کٹھی امتحان سے گزرے ہیں. لگا دی جان کی بازی وطن کی عظمت پر, کچھ ایسے لوگ بھی ہندوستان سے گزرے ہیں. اور بہت سے علماء کرام اس آزادی وطن میں اپنی جان تک نچھاور کر دیے گئے اور بہت سے علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا. جیسا سب جات کا حق ہے اس ملک پر, ویسا مسلمانوں کا بھی ہے. وطن محبت ہم نے بازاری نہیں کی, وطن کے ساتھ ہم نے غداری نہیں کی. ایک شعر اور ذہن میں رچ کر رہا ہے کہ خود کو مہان ہم نے بتایا نہیں کبھی, خود کو مہان ہم نے بتایا نہیں کبھی, یعنی معیار اپنا گھٹایا نہیں کبھی, کر کے تمام نیکیاں دریا میں ڈال دی, احسان کر کے ہم نے جتایا نہیں کبھی. ہندوستان, ہم جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں. ہندوستان کے پہلے صدر جناب ڈاکٹر راجندر پرساد منتخب ہوئے. ہم 26 جنوری جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور جات پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنماؤں کا تیار کردہ دستور آئین کی پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپسی اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں گے اور یہ بھائی چارہ گنگا جمنی تہذیب کے سنگم کو ہمیشہ بنائے رکھیں گے. اسے میں ہندوستان کا مستقبل روشن ہوگا اور بھارت کی ترقی کے لیے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی
عیسائی تمام ذات کے لوگوں کو کسی بھی بھید بھاؤ کے بغیر سامنے آنے کی ضرورت ہے اور ان چند نفرت کی پجاریوں کے خلاف آواز اٹھانے کی وقت کی اہم ضرورت ہے. اس بات کو سبھی کو سمجھنا ہوگا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, اسی میں ہندوستان کا مستقبل روشن ہوگا. ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے, ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے. جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے. نفرت جو پھیلاتے ہیں ہمیں آپس میں لڑا کر ان کے خلاف ہم جنگ کا اعلان کریں گے. ایک شعر بول کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی, اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی, اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی. بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی ہندو مسلمان کو لڑا کر, ورنہ آپس میں سیاست مار ڈالے گی. خدا حافظ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.